چونکہ انسان مجموعہ ہے ان چار عناصر کا جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور وقت ٹھہرا نہیں ہے، گھوم رہا ہے، تو گردش ایام کے تحت، اس گردش دوران کے تحت انسان پر کبھی مٹی کے عنصر کا غلبہ ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی پانی کا عنصر زیادہ سٹرونگ ہوا ہوتا ہے، کبھی ہوا کا عنصر زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ بھی انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ جب انسان پر ایسا وقت ہوگا کہ اس کے اندر کا پانی کا عنصر غالب ہوگا تو اس کے اندر نرمی آ جائے گی، شائستگی آ جائے گی۔ اگر کہیں ہوا کا عنصر غالب آ گیا تو انسان میں ایسی تیزی آتی ہے کہ ہوا میں تلواریں چلاتا پھرتا ہے، بلا وجہ میں پاس سے گزرنے والی چیزوں ہی سے بھڑتا رہے گا۔ اگر مٹی کا عنصر غالب آ گیا تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور ایسی چیزیں آ جائیں گی۔ اور اگر آگ کا عنصر اس وقت غالب ہے تو انسان کے اندر غصے کی شدت ہوگی، اور اتنی بعض کا شدت آ جائے گی کہ وہ شیطانی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ تخلیق انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کے پتلے سے 7,000 سال پہلے دل بنائے گئے تھے، اور دلوں سے 7,000 سال پہلے روحیں پیدا کی گئی تھی۔ قرآن میں جس تخلیق کا ذکر ہے وہ آخری مرحلے کا ہے۔ روحوں سے 7,000 سال کے بعد دل قائم کیے گئے۔ دل بہت امپورٹنٹ ہے روحانیت میں، اور دل سے 7,000 سال کے بعد پتلے وجود میں آئے تھے۔ تو ان چاروں چیزوں کی جو تبدیلیاں انسان کے طبیعت پہ آتی ہیں، اس کے مزاج پہ مرتب ہوتے ہیں اثرات، ان کو کنٹرول انسان کرتا ہے روح سے۔ اس روح کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتا ہے کہ یہ بے لگام نہ ہونے پائیں اور لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے تکلیف دینا ہو جائے انسان۔ روح جب تک مضبوط نہیں ہے، انسان کی طاقتور نہیں ہے، وہ ان چیزوں پر قابو پا ہی نہیں سکے گا۔ یہ ذکر الہی کیجئے کہ اس سے روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ لطیف ہوگی روح، اس روح کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی، اور جتنی روح کی پرواز زیادہ بلند ہوگی اتنی وہ طاقتور ہوتی ہے۔